اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو سناتا ہوں ایک بہت ہی رحم دل اور اچھے بادشاہ کی کہانی۔ ایک ملک پہ بادشاہ حکومت کرتا تھا، وہ بہت اچھا اور نیک تھا۔ اسے جانوروں کا بہت شوق تھا۔ وہ ایک دن اپنے جانوروں کو اور اپنے گھر کو چھوڑ کر کچھ دوستوں کے ساتھ وزیروں کے ساتھ شکار کرنے جاتا ہے۔ تو شکار کرنے جب گیا تو وہاں اسے شکار کرتے ہوئے ایک ہرن بہت پسند آیا، جو کہ بہت تیز اور چلاک تھا۔ جب وہ ہرن اسے پسند آیا تو وہ اس کے شکار کے لیے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے دوڑانے لگا۔ جو ہرن تھا وہ بہت سپیڈ والا اور بہت شاطر ہرن تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے بہت آگے نکل گیا اور جو بادشاہ کا گھوڑا تھا وہ اس سے بہت زیادہ فاصلے پہ رہ گیا۔ تو جب بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے اور گھوڑا بھگانا شروع کر دیا، تو کافی بھگانے کے باوجود ہرن جو تھا بہت آگے نکل چکا تھا، اور جو بادشاہ تھا اسے ایسا لگنے لگا تھا کہ اب یہ ہرن جو ہے وہ میرے ہاتھ نہیں آئے گا، میں اسے نہیں پکڑ سکوں گا۔ اور بادشاہ یہ بھی سوچنے لگا جو میرے ساتھ تھے وہ تو بہت پیچھے رہ چکے ہیں اور میں اکیلا بہت آگے نکل آیا ہوں، اور اوپر سے رات کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، میں اب کدھر جاؤں گا؟ راستے میں ایسا نہ ہو کہ مجھے کچھ جنگلی جانور نقصان نہ پہنچائیں۔ اسے ایسا لگنے لگا کہ یہاں کچھ آبادیاں، کچھ لوگ رہتے ہوں گے۔ وہ آگے اور آگے بڑھنے لگا تو اسے ایک جھونپڑی نظر آتی ہے۔ وہ اس جھونپڑی کی طرف جاتا ہے۔ جھونپڑی میں ایک غریب کسان اور اس کی بیوی اور کچھ بچے اس کے ساتھ وہاں رہتے تھے۔ وہ اس جھونپڑی میں جا کر جب قیام کرتا ہے تو اسے وہ غریب انسان پہچان لیتا ہے، یہ تو ہمارا بادشاہ ہے۔ اس کی بہت خاطر نوازش کرتے ہیں، اور وہ بادشاہ اسے کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، میں بہت آگے نکل آیا ہوں، اس لیے آپ کی بہت مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے کچھ ایک دن کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے اگر برداشت کر سکو۔ تو وہ غریب آدمی ہاتھ جوڑ کر کہنے لگتا ہے، بادشاہ سلامت، آپ یہاں کیسے رہ سکتے ہو؟ ہمارے ہاں تو بہت گندی چیزیں ہیں، جہاں آپ لیٹو گے چارپائی بھی آپ کے لیے نامناسب ہے، اس لیے آپ کیسے رہو گے؟ بادشاہ نے کہا، کوئی بات نہیں، آپ کی بیوی، آپ کے بچے یہاں رہتے ہیں تو میں بھی انسان ہوں، آپ کی طرح میں بھی رہ سکتا ہوں۔ اس نے کہا، جی ٹھیک ہے۔ وہ وہاں ایک رات گزارتا ہے، اور وہ بہت غریب آدمی اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی خدمت میں ہر چیز پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے جتنی وہ کر سکے۔ تو وہ رات گزارنے کے بعد بادشاہ دوسرے دن ان کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور اس غریب آدمی کو کہتا ہے کہ آپ میرے دربار پہ ضرور آنا، میں آپ کی دعوت کرتا ہوں، میں بھی آپ کی جیسے آپ نے میری خدمت کی ایسے ہی آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس غریب آدمی نے کہا، جی بادشاہ سلامت، میں آؤں گا، جیسے ہی مجھے ٹائم ملا میں آپ کے دربار پہ حاضر ہو جاؤں گا۔ بادشاہ یہ کہہ کر چلا جاتا ہے اپنے، جب محل پہ جاتا ہے تو وہاں اسے جب وہ چلا جاتا ہے تو پیچھے سے بادشاہ وہ غریب آدمی کو جب اس کی بیوی اس کے بادشاہ کی چارپائی سے کچھ بسترے کلوز کرنے لگتی ہے تو جو تکیہ تھا اس کے نیچے سے ایک انگوٹھی ملتی ہے جو بہت خوبصورت اور نایاب ہوتی ہے۔ اس انگوٹھی میں جو ناگ لگا ہوتا ہے وہ ہیرے کا ہوتا ہے، بہت مہنگا اور بہت قیمتی ہوتا ہے۔ وہ اپنے شوہر کو آواز دے کر کہتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو مجھے بادشاہ سلامت کی کوئی چیز انگوٹھی لگتی ہے، نہ جانے یہ کس چیز کی ہے۔ وہ کہنے لگتا ہے، یہ تو بہت مہنگی اور بہت قیمتی ہے، بہت اچھی ہے، اس کی تو قیمت کوئی ہی دے سکتا ہے، سب کے پاس اس کی قیمت یا سب اس کے گاہک نہیں ہوں گے۔ تو وہ اس سے کہتا ہے، یہ انگوٹھی مجھے دے دو، میں بادشاہ کے دربار پہ پیش کروں گا، اسے بتا دوں گا کہ یہ آپ کی چارپائی سے ملی ہے، شاید آپ کی وہاں رہ گئی ہوگی۔ تو وہ کہنے لگے، نہیں، یہ مہنگی اور قیمتی انگوٹھی ہے تو ہم اپنے پاس رکھیں گے، ہم اسے نہیں دیں گے، اور ہم اسے بیچ کر اپنا گھر بار اچھا اور بچوں کے فیوچر کے بارے میں کچھ سوچیں گے۔ وہ کہنے لگتا ہے، نہیں، یہ آپ نہیں رکھ سکتے، یہ بادشاہ کو ہی دینی ہوگی کیونکہ یہ اس کی ہی ہے۔ تو بہت مزاحمت بیوی کے کرنے کے باوجود وہ اسے چھین لیتا ہے اور لے جاتا ہے، اور اسے کہنے لگتا ہے، نہیں، ہم یہ حرام کی کمائی اپنے بچوں کو نہیں کھلائیں گے، یہ تو اس بادشاہ کی ہی ہے اور اسے ہی دیں گے۔ وہ اس سے وہ انگوٹھی
لے جاتا ہے اور وہاں جا کر بادشاہ اس کے پاس حاضر ہوتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے بادشاہ سلامت یہ آپ کی انگوٹھی ہے تو یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ شاید وہاں بھول آئے تھے، شاید کیوں یہ آپ کی ہی ہوگی کیونکہ ہمارے پاس اور تو ایسا کوئی انسان نہیں آیا جس کے پاس یہ قیمتی انگوٹھی ہو۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے یہ میری ہی انگوٹھی ہے، میں آپ کو اس کے بدلے میں بہت انعامات دوں گا اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں آپ سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ ہمارے خزانچی جسے وزیر خزانہ کہتے ہیں وہ آپ ہمارے ہاں ٹھہریے اور میں آپ کو یہ سب کچھ سونپ دینا چاہتا ہوں آپ کی ایمانداری کی وجہ سے۔ وہ کہنے لگتا ہے غریب آدمی جی بادشاہ سلامت جیسے آپ کا حکم، وہ وہاں اسے رکھ دیتا ہے۔ بادشاہ سلامت بہت اچھا اور نیک انسان ہوتا ہے، جب لوگوں نے اسے بہت زیادہ تعریف کرنی شروع کر دی تو وہ بادشاہ سلامت غرور میں آ جاتا ہے۔ غرور میں آنے کے بعد جب ایک انسان باہر سے آواز لگاتا ہے بادشاہ سلامت آپ جیسا دنیا میں کوئی نہیں، آپ بہت نیک ہو تو آپ ہی ہمارا سہارا ہو، آپ کا دیا ہوا ہی ہم کھاتے ہیں، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ تو بادشاہ اسے ایک ڈبہ دیتا ہے جس میں سونے کے زیورات اور ہیرے موتی ہوتے ہیں۔ وہ فقیر چلا جاتا ہے، وہ جانے کے بعد اسے دوسرے فقیروں کو بتاتا ہے کہ یہ بادشاہ سلامت نے مجھے دیا ہے۔ تو بادشاہ سلامت وہ کہنے لگتے ہیں جی میں بھی وہاں جا کر مانگتا ہوں، مجھے بھی بادشاہ سلامت بہت کچھ دیں گے۔ تو بادشاہ سلامت جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے اے اللہ کے بندے، اللہ کا ہی دیا ہوا ہے تمہارے پاس اور مجھے بھی کچھ دے دو۔ وہ بادشاہ سلامت سن کر اسے یہ بات بہت بری لگتی ہے اور بہت غصہ کرتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ غرور میں آ چکا ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگتا ہے اسے 2-3 سکے سونے کے دے کر رخصت کر دیتا ہے غصے میں، کیونکہ وہ غصہ کر اس کی یہ باتیں اسے اچھی نہیں لگی اور اسے 2-3 سکے سونے کے دے کر جانے کا بولتا ہے۔ تو وہ چلا جاتا ہے اور جا کر اسے بتاتا ہے کہ یہ مجھے بات دوسرے جس فقیر کو ڈبہ ملا تھا اسے بتاتا ہے کہ یہ مجھے بادشاہ سلامت نے دیا ہے۔ بادشاہ وہ کہتا ہے آپ مجھ سے اچھے رہے، مجھے تو یہ ڈبہ دیا ہے، نہ جانے یہ کس کام کا ہے، میرے تو کسی کام کا نہیں، یہ لو۔ اور وہ جو اسے 2-3 سکے ملتے ہیں سونے کے، وہ بہت ایماندار انسان اور صبر والا ہوتا ہے۔ وہ اسے کہنے لگتا ہے وہ اسے چلاکی سے کہنے لگتا ہے یہ آپ ایسا کریں کیجئے، یہ آپ ڈبہ اپنے پاس رکھ لیجئے اور یہ جو سونے کے سکے ہیں مجھے دے دیں۔ تو وہ کہنے لگتا ہے چلو ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ سونے کے سکے پسند ہے تو لے لو، مجھے یہ ڈبہ دے دو۔ تو وہ اسے کہنے لگتا ہے یہ ٹھیک ہے مجھے دے دو۔ اس نے اس سے ڈبہ لیا اور وہ جو تھا سونے کے سکے خود لے لیے، اسے دے دیے۔ تو وہ اب جانے لگتے ہیں، اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں۔ تو جب اپنے گھر جا کر وہ جو ایماندار شخص ہوتا ہے وہ ڈبہ کھولتا ہے اور ڈبے میں پڑے ہوتے ہیں سونے کے اور ہیرے کے کچھ موتی وغیرہ، تو وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور اسے دل میں آتا ہے ایسا نہ ہو میں نے اسے نقصان پہنچایا ہو اور شاید وہ مجھے آزمانا چاہتا ہو۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے، اسے جا کر کہنے لگتا ہے یہ آپ کی چیزیں تو بہت قیمتی ہیں، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، آپ نے وہ سکوں لے کر یہ مجھے کیوں دیا۔ وہ وہاں رونے لگتا ہے کہ یہ تو میرے بہت قیمتی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو دے دی، میں نے تو آپ کو اپنی طرف سے نقصان پہنچایا تھا لیکن آپ کو تو بہت فائدہ ہوا۔ تو وہ اسے کہنے لگتا ہے کہ ہم بادشاہ سلامت کے پاس جاتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ آپ مجھے یہ کیوں دیے اور اسے یہ سکے کیوں دیے، وہ پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی۔ تو وہ دونوں بادشاہ پاس سلامت کے پاس جاتے ہیں اور یہ سب کچھ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ سلامت آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، وہ بھی فقیر تھا میں بھی فقیر تھا، اسے ڈبہ اور مجھے یہ چند سکے کیوں دیے تھے اور وہ ڈبہ بہت قیمتی تھا۔ اس نے بادشاہ سلامت نے کہا یہ جو ڈبہ ہے یہ میں نے اس لیے اسے دیا کیونکہ یہ میرا نام لے کر اور مجھ سے بھیک مانگ رہا تھا، مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ ہی ہو ہمارا سہارا، تو میں نے آپ کی وجہ سے ہی ہم کھاتے پیتے ہیں، تو میں نے اسے اس لیے یہ دیا۔ تو میں نے جو اس سکے دیے ہیں یہ مجھے کہنے لگا جا کر تم اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہو اور اللہ کا دیے ہوئے میں سے کچھ مجھے بھی دے دو، تو اس لیے میں نے اسے یہ دیے ہیں، میں نے اس لیے یہ چند سکے دے کر ٹال مٹول دیا تاکہ یہ ایسا نہ ہو کہ جانے جاتے وقت مجھے کہے کہ آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں اس لیے یہ دیا۔ بادشاہ سلامت کو ان دونوں فقیروں نے اپنی ٹوٹل کہانی سنائی کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوا، آپ نے ایسے دیے اور یہ
اس کے پاس چلا گیا۔ شاید وہ اللہ کا نام لے کر آپ سے مانگ رہا تھا اور میں نے ڈائریکٹ آپ سے مانگا تو مجھے اس کی سزا ملی۔ بادشاہ سلامت گڑ گڑا کر رونے لگا اور اللہ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا، اے اللہ تم ہی رزق دینے والے ہو۔ اور وہ رونے لگا اور بہت پچھتایا کہ یہ تو میں غرور کر بیٹھا تھا جس کی مجھے سزا ملی، لیکن حقدار وہ ہی تھا ان چیزوں کا جس کو میں نے نہیں دی تھی، لیکن اللہ نے اسے اس طریقے سے دی۔ اللہ ہی سب کو کھلانے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، بتانا یہ کہانی آپ کو کیسی لگی، کمنٹ میں لازمی بتانا۔